ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور اب پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اب کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر الفاٹے لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف ناموں سے موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر اے مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19 سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورت سورہ عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد ماجد کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورت سورۃ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگان خدوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے وہ مائدہ یعنی کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور مشاہدے کے مطابق معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو بیان فرمایا ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بنتی ہے۔ نمبر 1، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے۔ سورہ عمران میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ ایک عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب سے زمین سے آسمان کی طرف الفاٹے گئے فرشتوں کے ساتھ ہیں اور قربن قیامت تک انہی کے ساتھ رہیں گے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ نمبر 2، نومولودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا گفتگو اس حالت میں ہوئی جب اپنا مولود تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اپنے اسی عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اس کا پس منظر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو وہ کہنے لگے، ای میرے ماں لقد جنت ش آلف فرنو آلف، اے مریم تم تو بڑی عجیب چیز لے آئی ہو۔ انہوں نے حضرت مریم پر اعتراض کیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قیلے نو ابدا اللوین اتینی الونت آبے اویجیلنن نبناوا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ اپنے فرمایا کہ مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے الفاٹ آلف جاؤں گا۔ نمبر 3، مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر الفاٹ جاتا۔ نمبر 4، پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ اب مادرزاد پیدائشی اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا۔ نمبر 5، کوڑ والے مریض کو شفا دینا۔
آپ ایسے لاعلاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا۔ نمبر 6 مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں سے خطاب کر کے فرماتے، اللہ کے حکم سے الفاٹو، اور وہ زندہ ہو جاتے۔ نمبر 7 بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ شدہ اشیاء کی خبر دینا۔ اب کسی شخص کو دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ کیا ہے۔ نمبر 8 آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان آترنا۔ حواریوں کی فرمائش پر اپنے اللہ سے دعا کی اور آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان نازل ہوا، مگر ان پر یہ پابندی بھی تھی کہ اس میں خیانت نہ کریں، مگر انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی جس پر اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ نمبر 9 زندہ حالت میں آسمان پر الفاٹ الف جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف الفاٹے لیا ہوا شابن۔ نمبر 10 قربن قیامت دوبارہ اویلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربن قیامت دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بابن لت پر قتل کریں گے۔ پھر مسلمان دجال کے لشکر بالخصوص یہودیوں کا صفایا کریں گے اور زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں گے۔